نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 68 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا ہے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کی مجلس میں ہم نے جو ایک آیت دیکھی تھی، آیت نمبر 67، اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں تک، امت تک، تمام بنی نوع انسان تک وہ ہر بات بتا دیجئے، ہر چیز بتا دیجئے اور سمجھا دیجئے جو آپ کے رب نے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمائی، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا، کچھ کمی بیشی ہوئی، کچھ چھپا دیا، تو اس کا مطلب بلغت رسالتہ، کہ نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو نہیں پہنچایا اس کا پیغام آپ نے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے راستے میں جو بھی آپ کو رکاوٹیں ملیں گی، مخالفت ملے گی، مشکلات ہوں گی، اور لوگوں کی طرف سے جو پریشانیاں اور ان کے حملے اور ان کی طرف سے جو بھی کوششیں کی جائیں گی، ان سب کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو قوم، جو لوگ، جو بندہ ڈٹ جائے، ضد پر اڑ جائے، کفر پر، ہر درمی پر، سرکشی پر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رستی کو دراز کرتا ہے، کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ پھر بہکتا پھرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو سمجھ بوجھ کر بھی اس نے حق کا راستہ جو ہے وہ نہیں چنا اپنے لیے، بلکہ گمراہی کی پگڈنڈیاں جو ہے ان راستوں پر نکل کھڑا ہوا، تو اس کی اپنی مرضی کے مطابق جو اس نے راستہ چنا، اللہ تعالیٰ اس راستے پر پھر اس کو ڈال دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اسی راستے پر بہکتا رہتا ہے جو کہ گمراہی اور ضلالت کا راستہ ہے۔ جو یہ کل کا سبق جو ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی تفصیلی آیت ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، یا پوری سیرت طیبہ جو ہے، اس پر یہ مشتمل ہے۔ یہ آیت جو ہے، اس کے مختلف پہلو اور اس کے مختلف انداز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہ فرض یا وہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی، وہ پوری قوم تک، پوری امت تک، پوری بنی نوع انسان تک پہنچائی، اور پھر نہ صرف پہنچائی بلکہ اس کی گواہی جو ہے لوگوں سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی زندگی میں، اپنی دنیا کی زندگی میں انہوں نے حاصل کی۔ تو اس کے بارے میں کچھ ہم نے تفصیل جو ہے وہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔
اگر ہم اس آیت کو ان آیات کے درمیان کنٹیکس کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے پہلے بھی، اس آیت سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں، بطور خاص عیسائی، اس سورہ مبارکہ کا موضوع جو ہے عیسائی اور یہودی، ان کے ساتھ بھی براہ راست ایک مکالمہ یا ایک کلام ہے کہ تمہارے رویے، تمہارے نظریے، تمہارے عقیدے اور تمہارے جو بگڑے ہوئے راستے جو ہیں جو تم نے بنا لیے، ان سب کو چھوڑو اور اپنے آپ کو خالص کرو اللہ کے دین کے لیے، کیونکہ اللہ نے یہ وحی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی، اور پھر اس وحی کو پہنچانے کا اہتمام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارے تک۔ تو پھر لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اس وحی کو پہچانو، اس قول کو پہچانو، اور اپنے نبیوں یا اس سے پہلے آنے والے نبی اور رسول اور جو کتابیں ہیں ان میں جو بشارتیں دی گئی، ان میں جو اشارے دیے گئے آخری کتاب کے اور آخری رسول کے، اس کو پہچان کر اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو۔ تو اس سارے کنٹیکس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ آیت جو ہے وہ یہ ایک الگ سے الگ دوسرے معنوں میں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم، اور آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 67 سے، آیت نمبر 68 سے شروع ہوتا ہے۔ اور آج کے رکوع میں یا آج کے سبق میں اگلی آیات جو ہیں وہ بہت دفعہ ریپیٹڈ ہیں، اس سے پہلے وہ موضوعات جو ہیں وہ بہت دفعہ گزر چکے۔ یقیناً ہم جب ان آیات کو دیکھیں گے تو ہمیں ہماری یاد دہانی بھی ہوگی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے اپنی کرتوتیں اور ان کے اپنے جو عقیدے ہیں ان کا تذکرہ کر کے ان کو باور کرایا کہ یہ تمہارے سارے معاملات جو ہیں یہ ناحق ہیں، تم ناحق کو چھوڑو بلکہ حق کو اپناؤ، یہی تمہاری کامیابی کا باعث ہے۔ اور اسی رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سارا کچھ ان کے اوپر واضح ہو جانے کے باوجود، یہ یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل، اور خاص کر بعد میں عیسائیوں کے بارے میں تذکرہ ہے، کہ سارا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود یہ کیوں نہیں اپنے ایمان کو مطلب تازہ کرتے اور اس کو فائن ٹیون کرتے اور پھر اللہ سے توبہ کرتے۔ اگر وہ اللہ سے توبہ کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں ان کی توبہ قبول کرے گا اور ان کو بخش دے گا۔ اور ان کی توبہ قبولیت کے راستے میں جو بڑی دو رکاوٹیں یا بڑی رکاوٹ جو ہے جو ان کو آتی ہے عیسائیوں کو، وہ ہے ان کا عقیدہ۔ ان کا عقیدہ، ایک عقیدہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے یا خدا مان بیٹھے، اور دوسرا ان کا باطل عقیدہ یہ کہ وہ تثلیث یا ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تین میں سے ایک ہے، اللہ تین تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی وہ اللہ کے ساتھ برابر شریک کرتی ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک ہولی ڈیوائن فیملی قسم کا ایک کنسپٹ جو ہے ان کا، یہ بھی بالکل باطل عقیدہ ہے۔ اگر یہ دونوں عقیدوں کو چھوڑ کر وہ صرف اللہ کو عبادت کریں اور صرف اس کو معبود جان کر اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کر لیں تو یقیناً وہ کامیاب رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف، آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل الکتاب یعنی یہودی اور عیسائی، لستم علی شیئن، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہارا ایمان یا تمہارا عقیدہ یا تمہارا عمل وہ کچھ بھی نہیں، حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم قائم رکھو یا قائم ہو جاؤ تورات پر اور انجیل پر، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل پر، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام، چاہے وہ تورات کی صورت میں ہے، چاہے وہ انجیل کی صورت میں ہے، چاہے وہ پہلے کسی بھی نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا کلام اس کی صورت میں ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، جب تم خالص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے کے اوپر نہیں آؤ گے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کرو گے، تب تک تمہارا جو بھی عقیدہ اور جو بھی تمہارے
فرسودہ نظریات ہیں وہ کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کوئی فائدہ مند نہیں، چاہے نہ ہی دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے اور نہ ہی آخرت میں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، اب یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک رویہ رہا کہ کس طرح سے وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر نازل کیا کلام، چاہے وہ تورات کی صورت میں ہے جو یہودی ہیں وہ، اور انجیل کی صورت میں عیسائی جو ہیں ان کے اوپر جو ہے کلام نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی اپنی منمانی سے، اپنے مطلب کی چیزیں جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا، اور کچھ تخریفات کر کے لوگوں میں ان کو پھیلایا۔ نہ صرف وہ خود گمراہ ہوئے بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو یہ ان کا رویہ جو ہے، اس کا بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور یہاں پر بھی دوبارہ سے اس کی ریپیٹیشن۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جو بھی کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، جب تک اس سارے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے قول کو من و عن تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح نہ کر لی جائے، تو کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، یا مسلمان ہے، یا کسی بھی مذہب کا ہے، وہ اگر تو اللہ کے قول کو اس کے اصل پیغام کے مطابق نہیں لیتا اور نہیں اپنے آپ کو درست کرتا، تو وہ کچھ بھی نہیں، کسی بھی ایمان پر نہیں، یا اس کا ایمان جو ہے وہ بے فائدہ ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ضرور بڑھائے گا اکثر کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ قرآن جو ہے، جیسے جیسے وہ ان کو پڑھائیں گے یا ان کو بتائیں گے، تو وہ ان کو اور زیادہ بڑھا دے گا، کس کو؟ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور منافقین کو، اور دیگر جو دوسرے جو لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس قول کی، اس کلام کی، اللہ تعالیٰ کے، کس چیز میں بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو یا نہ کفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ وہ انکار کرتے ہیں، جیسے ہی ان کو بتایا جاتا ہے وہ ضد پر اڑ جاتے ہیں، مزید سمجھایا جاتا ہے تو اور زیادہ ضد میں آ جاتے ہیں، اور زیادہ جنجلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ سرکشی اور کفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فلا تعصى علی القوم الکافرین، تو پس آپ مت افسوس کیجئے کافر قوم پر، لہذا یہ کافر قوم جو ہے، جو آپ جو بہت ساری چیزوں کو سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کے قول کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اس کے اکثر و بیشتر حصے کو اچھی طرح سے سمجھنے کے باوجود جو اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے، اور کفر اور سرکشی میں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر پھر آپ افسوس مت کیجئے، کیونکہ انہوں نے اپنے راستے جو ہیں اس کا تعین خود اپنی مرضی سے کیا ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ایمان لانے والے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اس دور کے منافق بھی ہو سکتے ہیں، یا اسلام سے پہلے کے جتنے لوگ ہیں جو اللہ کے طرف سے نازل کردہ مختلف ادوار میں جو قول تھا اللہ تعالیٰ کا، یا مختلف انبیاء اور رسل تھے، ان کے اوپر وہ ایمان لائے، تو یہ ایک وسیع ٹرم میں ہے۔ اور خاص کر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یا اس کے بعد کی بات اگر کی جائے، تو پھر یہ مسلمان، یہ عام وہ لوگ، جو لوگ جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یہ ان سب کو اس میں شامل ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والصائبون، اور وہ جو یہودی ہوئے اور صابی بنے، صابی ستارہ پرست، والنصارى، اور نصارہ ہوئے یعنی عیسائی ہوئے۔ اب یہاں پر چار طرح کے جو ادیان ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تو وہ جو لوگ ایمان لائے، اس میں ہم شامل کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں کمزور عقیدہ مسلمان بھی ہیں، جو اپنے علم کی کمزوری کی وجہ سے تھوڑے سے کمزور ہیں، ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور ان میں عام مسلمان جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ مسلمان جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، جنہوں نے یہودیت کو اپنے لیے پسند کیا، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر جو ایمان لا کر اپنے آپ کو یہودی کہلانا انہوں نے پسند کیا، حالانکہ ڈیپلی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی در حقیقت مسلمان ہیں، اگر وہ اپنے ایمان کے اوپر
صحیح طریقے سے رہیں تو وہ بھی مسلمانوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا اور اپنی منمانی کرتے ہوئے یہودی بنے۔ وہ صائبون اور صابی، ستارہ پرست، یہ صابی جو ہیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس قوم کے بارے میں یا اس گروہ کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل ہمیں نہیں پتہ چلتی، لیکن مختلف علماء جو ہیں وہ اپنی مختلف رائے دیتے ہیں، مختلف روایات یا مختلف تاریخی جو واقعات ہیں یا تاریخ کی جو مختلف کتابیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ کا خیال ہے کہ یہ حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے، جو بعد میں اپنے ایمان کے بگاڑ کی وجہ سے ستارے اور فرشتے جو ہیں یا اس طرح کی جو موجودات ہیں ان کے اوپر وہ زیادہ اعتبار کرنے لگے اور ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہو رہے اور ان کے لیے نظر و نظریات، لیکن وہ آخرت پر ایمان لاتے یا آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ ایک مسلمان جن کے لیے دنیا کے ساتھ آخرت کا عقیدہ ہے، اس کے بعد یہودی جن کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا عقیدہ ہے جو انہوں نے گٹ مٹ کر رکھا ہے، اسی طرح سے صابی جو ستارہ پرست ہیں، وہ بھی مختلف طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، لیکن وہ آخرت پر کچھ نہ کچھ ایمان جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ والنصارہ اور عیسائی نصارہ جو ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ بھی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ چاروں کیٹیگری اس وقت اسلام کا دور میں مشہور جو ادیان تھے اس وقت کے ان میں شامل تھے، مشرکین کے علاوہ۔ مشرکین جو ہے وہ تو بالکل آخرت کا ایمان جو ہے وہ ان میں نہیں تھا، وہ دوسرے دیوی دیوتاؤں وغیرہ کو پوجتے اور یہ وہ کرتے، لیکن آخرت جو ہے اس میں گٹ مٹ تھی۔ کچھ جو ہے وہ کس حد تک مانتے، کچھ جو ہے وہ بالکل اس کا انکار کر دیتے، لیکن یہ چار طرح کے جو لوگ ہیں یا چور طرح کے جو مذاہب کو فالوور جو ہیں، یہ آخرت کے پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو ان چاروں کو کوٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبون والنصارى، بے شک وہ لوگ جو چاہے مسلمان ہوئے، ایمان لے کر آئے کسی بھی طریقے پر اللہ تعالیٰ پر، اور وہ لوگ جو یہودی اور صابی اور نصارہ ہوئے، من آمنا، یہ ان سب کے لیے برابر ہے، برابر کا پیغام ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتا ہے، لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، وہ عمل صالحا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے نیک عمل بھی کیا۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ وہ نیک عمل بھی کرے گا۔ فلا خوف علیہم، تو ایسے وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی خوف نہیں ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے کوئی خوف نہیں، یا جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ خوف جو ہے وہ ہمیشہ آنے والے کل یا آنے والے وقت کے بارے میں ہوتا ہے، کہ میری آج کی اسٹریٹجی، میرا آج کا عمل، میرا آج کا کوئی بھی کارنامہ جو ہے، یا کوئی بھی میرا آج کا جو فیصلہ ہے، وہ کل کلاں کو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا یا غلط نکلے گا۔ تو کل کا خوف، اپنے آئندہ آنے والے وقت کا خوف جو ہے وہ، اور غم جو ہے وہ پچھلے گزر گئے وقت کا ہوتا ہے، کوئی کمیاں کوتاہیاں، کوئی ایمان کی کمزوری، یا بے ایمان ہونا جو ہے یہودی اور عیسائی اور دیگر جو لوگ ہیں ان سب کے لیے، تو غم جو ہے وہ گزرے ہوئے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے، صرف ایمان قولی طور پر نہیں رکھا بلکہ پریکٹیکلی اس ایمان کے مطابق انہوں نے عمل صالح بھی کیے، نیک اعمال بھی کیے، تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے نہ تو ہوئی آئندہ آنے والے وقت کا کوئی خوف ہوگا کہ ان کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور کل کو ان کو سزا ملے گی قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کو پچھلے دنوں کا، یعنی جب وہ قیامت تک پہنچیں گے یا اپنی زندگی میں ہی جیسے جیسے وہ وقت گزارتے چلے جائیں گے، تو ان کو اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے اور ان کا دل جو ہے وہ اطمینان پکڑے گا کہ انہوں نے ایک ایسے دین کو چنا جس کا انجام یا جس کا آخرت میں جو صلہ جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کہ انہوں نے محنت کی، مشقت کی، کچھ انہوں نے کمپرومائز کیا، کچھ پرافٹ جو ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ چلتے رہے، انہوں نے حلال کمایا، حرام کو چھوڑ دیا، انہوں نے گناہوں کو چھوڑا جس میں بہت لذت ہے، انہوں نے نیک عمل جو ہے اس کو اپنایا جس میں کچھ مشقت بھی ہے، جس میں کچھ بہت ساری اور اذیتیں بھی آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسلام پر ڈٹے رہے، تو وہ اس چیز کو وہ ان اپنی ساری محنتوں کو
وہ بھلا دیں گے جب ان کو اس کا اجر جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا، یا جب وہ آخرت میں جا کر اس اجر کو پائیں گے، تو ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، اللہ پر اور آخرت میں ایمان کے ساتھ وہ نیک عمل بھی کرتے رہیں۔ اس طرح کی آیات کے مناسبت سے اکثر جو ہے وہ تفسیروں میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ متفقہ طور پر تو اس میں شامل ہے سارے بڑے جو مکاتب فکر ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ایکسکلوڈ کرتے ہیں کہ جی صرف اللہ پر ایمان لے آنا کافی ہے، رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر ایمان لانا یا ان کے ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہی نہیں۔ جس نے اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت پر اور باقی کام کیے تو وہ بخشا گیا، یا اس کے لیے قیامت جو ہے وہ آسان ہوگی اور جنت میں جائے گا۔ جبکہ یہ متفقہ بڑے جو جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں ان سب کا متفقہ ہے کہ اللہ پر ایمان اس وقت نہیں لا سکتا کوئی بھی انسان جب تک کہ وہ کسی رسول کی پیروی نہ کرے، جب تک کہ وہ کسی رسول کی تعلیمات یعنی اللہ کو پہچاننے، اللہ کی وحدانیت و توحید کو پہچاننے کا واحد راستہ یا واحد جو طریقہ ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ہے، وہ کوئی نہ کوئی رسول ہے۔ اور ہمارے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو صرف اور صرف اللہ کے رسول جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں کہ ان کے اوپر ایمان لازم لایا جائے۔ ان کے اوپر ایمان لائے بغیر اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ کی جو اوصاف ہیں ان کو پہچاننا اور اللہ کو صحیح معنی میں اللہ کا تعارف جو ہے وہ ممکن نہیں۔ لہٰذا آمن باللہ، ایمان لانا اللہ کے اوپر اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں جو ہے ان کے اوپر ایمان لائے اور پھر آخرت قیامت کے دن اور پھر نیک عمل بھی کرے، تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے پھر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی زندگی کے باقی منزلیں جو ہیں طے کرنے کی، تاکہ ہم کل کے خوف جو ہے اس سے بھی بے خوف ہو جائیں اور گزرے ہوئے کل جو ہے ان سے بھی ہم اطمینان ہو جائے ہمارا۔ آمین۔ لقد اخذ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے البتہ تحقیق ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بطور خاص جو ہیں یہودی جو ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل جب کہا جاتا ہے تو اس میں یہودی اور عیسائی دونوں ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ یہودی اس سے مراد ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک لمبی تاریخ ہے بنی اسرائیل کی یا یہودیوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ وعدہ لیا، بہت سارے مختلف مواقع پر انہوں نے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے مطلب اعراف کیا، اب منہ پھیرا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ سزائیں بھی آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا جب انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اب ہم تیری ہر بات جو ہے وہ مانیں گے۔ تو بہت سارے مختلف مواقع پر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اور وعدہ یہی تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور پھر اللہ ہی کے لیے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے۔ لیکن بعد میں وہ اپنے وعدوں کو بھولتے رہے۔ تو البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وہ ارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لمبا سلسلہ ہے رسولوں کا جو کہ بنی اسرائیل میں آیا۔ تو بہت سارے رسول جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے۔ کلما جاءہم رسول، جب بھی کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، اس چیز کے ساتھ جو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے۔ جب بھی کوئی رسول، یہ جیسا کہ ابھی تذکرہ بھی ہوا اور بار بار اس طرح تذکرہ آتا ہے، بنی اسرائیل نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء اور رسول جو آئے تو وہ ان کا عقیدے جو ہے ان کو درست کرتے رہے، لیکن بعد میں جا کر وہ دوبارہ سے اپنے عقیدے جو ہے وہ یا اپنے نظریات یا اپنے معاملات جو ہے ان میں بگاڑ آتا رہا ان میں، اور جیسے ہی کوئی نیا رسول آتا ہے تو وہ اس کی مخالفت کرے۔ کچھ لوگ تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رسول کا جو بھی آتے رہے اس کا ساتھ دیتے، لیکن اکثریت جو ہے وہ نہ صرف ان کا انکار کرتے، ان کے مخالفت کرتے، بلکہ وہ اکثر تو ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اس آیت میں سمویا گیا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی رسول ان کے پاس آیا
اس قول کے ساتھ یا اس پیغام کے ساتھ جو ان کے نفسوں کے خلاف تھا، یعنی ان میں بگاڑ ایسا آ چکا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہوتے، اب وہ ان کو جب توحید کی دعوت دی جائے تو وہ ان کے لیے بھاری ہے کہ ان کے نفس جو ہے اس کے خلاف وہ بات جاتی ہے، بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، بہت ساری باتیں یا نفع جو ہیں، جو اپنی جو حیثیت انہوں نے بنا رکھی دنیا کی زندگی میں یا لوگوں کے درمیان، اس کو وہ چھوڑ کر کیسے کس منہ سے وہ اپنی کہی ہوئی باتوں کو بعد میں چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف یا اس نبی کے یا رسول کی طرف وہ آ جائیں۔ تو یہ ان کی نفسوں کے خواہشات جو ہیں، ان کے نفسانی خواہشات یا ان کے نفسوں کے خلاف یہ بات جب بھی جاتی کسی رسول کی تو وہ پھر فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ تو اس میں سے وہ اس کو جھٹلا دیتا، جھٹلایا انہوں نے اس رسول کو، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ تو ایسا تھا، کچھ لوگ تو ان میں سے ایسے ہوئے جو مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے رسولوں کو یا ان نبیوں کو قتل تک کرنے کی کوشش کی، اور کچھ کو تو قتل کر بھی دیا، جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام یا کچھ دیگر ایسے انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے قرآن و حدیث میں یا تاریخ کی کتابوں میں۔ تو بنی اسرائیل کا تو رویہ یہ رہا کہ انہوں نے بار بار اللہ سے پکا وعدہ کیا کہ وہ اللہ کو واحد مان کر صرف اس کی عبادت کریں گے اور اس کے رسولوں کا پیغام جو ہے وہ سنیں گے، اس کے مطابق اصلاح کریں گے، لیکن جب جب ان کے پاس کوئی رسول آیا تو وہ جو اس رسول نے جب ان کے نفسوں کی خواہشوں کے خلاف جب بات کی، یعنی صحیح اصل پیغام اللہ کا پہنچایا، تو وہ اس کے خلاف ہوئے، کچھ نے تو اس کو اس رسول کو جھٹلا دیا، اور کچھ تو اس قدر مخالف ہوئے کہ وہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور قتل بھی کر چھوڑا کچھ انبیاء کو۔ وَحَسِبُوا اللہ تکون فتنہ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے، یہ یہودی جو ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تکون فتنہ، کہ نہیں ہوگی کوئی آزمائش، کوئی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم جنت میں جانے والے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور اگر جہنم میں ڈالے گا بھی تو صرف جس کو ہم کہتے ہیں کاغذی کارروائی کرنے کے لیے، کہ ہم نے کچھ گناہ کیے تو چند لمحوں کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور اس میں بھی کوئی عذاب کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، اور بس فوراً سے ہی وہ نکال کر ہمیں جنت میں لے جائے گا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی کوئی ایسا قول یا کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا یہودیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، کہ وہ ان کو جنت میں ڈالے گا جو جس طرح کے مرضی اعمال کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ دہرایا گیا پچھلی آیت میں، کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو نیک عمل کرے گا، ایسے لوگ ہوں گے جو آخرت میں مستحق ہوں گے کہ ان کو ایک اچھا صلہ جو ہے وہ ملے۔ وہ حاسبو اللہ تکون فتنہ، اور وہ سمجھے کہ نہیں ہوگی کوئی آزمائش، کوئی پوچھ گچھ، کوئی ان سے پرسش نہیں ہوگی کہ تم نے کیا عمل کیا، کیسے عمل کیا، ان کے اوپر واضح کر دیا جائے گا۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی، بنی اسرائیل کی۔ فَأَمُّوا وَسَمُّوا، تو وہ سب اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، یعنی وہ اپنی ان باطل عقائد میں اس قدر آگے بڑھ گئے، اس قدر انہوں نے اپنے معاملات کو بگاڑ لیا کہ وہ سب اندھے اور بہرے بن گئے، یعنی ان کو جو مرضی دکھایا جائے، جو مرضی راستہ دکھایا جائے، جو مرضی ان کو سمجھایا جائے، وہ کوئی ان کے سامنے نظر نہیں آتا اور کوئی وہ سنتے نہیں، یعنی حق بات کے معاملے میں وہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، اس قدر انہوں نے ان کے معاملات میں بگاڑ آ گیا۔ اب وہ ایک لمبا عرصہ جب بگاڑ آیا تو یہاں پر اس آیت کی ایکچولی ہم آگے جا کر تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ہم تھوڑی بات کرتے ہیں۔ جب وہ بگاڑ آیا ان کے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مختلف مواقع پر عظیم و شان سلطنتیں جو ہے عطا کی، عظیم و شان حکومت جو ہے ان کے پاس رہی، بڑا عہدہ اور بڑی فضائل ان کے پاس رہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں رہیں، لیکن جب وہ اپنے قول اور اپنے عمل کے معاملے میں اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی اپنی گمراہیوں میں اس قدر آگے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ سزائیں جو ہیں وہ بھی مرتب کی، اور اس آیت میں جن سزاؤں کا تذکرہ ہے یا جن بلاؤں کا تذکرہ ہے وہ ہے ان کے اوپر غلبہ پا لینا دوسری قوموں کا۔ تو وہ تھوڑا سا ہم بالکل ہلکا سا تذکرہ کرتے ہیں اس آیت کے آگے چل کر۔ باہر جہاں پر جب وہ اندھے اور بہرے ہوئے، اپنی حدوں کو تجاوز کر گئے، تو وہ مغلوب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی کہ وہ مغلوب ہوئے، ان کے اوپر حکومت کی گئی اور ان کو ذلیل و خوار کر کے
ان کے وطن سے یعنی بیت المقدس سے ان کو نکال دیا گیا، ثم تاب اللہ علیہم، پھر جب ان کو نکالا گیا ان کے وطن سے سزا کے طور پر، مغلوب ہوئے، شکست خوردہ ہوئے، تو پھر وہ لمبے عرصے تک پھر وہ پچھتاتے رہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے اپنی توبہ قبول کی، اپنی اصلاح کی، سوری توبہ پیش کی اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنی اصلاح کی۔ جب انہوں نے اپنی توبہ پیش کی اور اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد پھر لمبے عرصے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر اسی طرح سے اپنی گمراہیاں کی، اپنے منمانیاں کرتے رہے، اپنے عقیدے جو ہیں وہ خراب کیے، بگاڑ لائے اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے ایمان میں، تو پھر اس کے نتیجے میں ثم عمو، پھر وہ اسی طرح سے اندھے ہو گئے، وسمو، اور بہرے بن گئے، کثیر منہم، ان میں ان کی اکثریت یا اکثر ان میں سے، ان کی اکثریت جو ہے پھر وہ اسی قدر اندھی اور بہری ہو گئی کہ وہ کوئی بات جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں دین کی، اصل ایمان کی، جس کے نتیجے میں پھر ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا، ان کو شکست خوردہ ہو گئے، اور پھر وہ اللہ دوسری قوموں سے ایسی انہوں نے مار کھائی جس کا بھیانک انجام جو ہے وہ ان کے لیے ہوا۔ تو اس آیت کے ضمن میں اکثر جو مفسرین نے انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے، ویسے تو یہودیوں بنی اسرائیل پر بہت سارے مختلف مواقع پر انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کی جس کی وجہ سے ان کو سزائیں بھی ملتی رہیں، لیکن دو واقعات جو ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ اکثر مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ ایک بڑی وسیع سلطنت اور بڑی وسیع فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ان کو، بنی اسرائیل کو، لیکن جب وہ اپنی گمراہیوں کی اتھا گہرائیوں میں چلے گئے تو پھر ان کے اوپر کسی قوم نے حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ تو دو دفعہ کا تذکرہ ہے، دو دفعہ ان کو ان کے اوپر اس طرح سے ہوا کہ وہ گمراہیوں میں اس قدر کھو گئے کہ ان کے اوپر ایک قوم اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی جنہوں نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے اور ان کو ان کی بستیوں سے یعنی بیت المقدس سے، یروشلم سے یا فلسطین وغیرہ سے نکال دیا بنی اسرائیل کو۔ پہلا تذکرہ جو ہے وہ کرتے ہیں، پہلا سمو عمو یا پہلا دور جو ہے وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیع و شان، ایک عظیم و شان سلطنت جو ہے، اس کے بعد ایک لمبا عرصہ تک ان کی حکومت رہی، لیکن جب ان میں بگاڑ ہوا اور بہت سارے معاملات ان کے بگڑ گئے تو اس کے بعد چلتے چلتے سن 586 586 قبل مسیح، 586 قبل مسیح میں بخت نصر جو ہے اس نے بیبلونین یا بابلی فوج جو ہے انہوں نے اس قدر شدید حملہ کیا ان کے اوپر کہ وہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کی اکثریت کو انہوں نے گرفتار کر کے، یہودیوں کی اکثریت کو گرفتار کر کے وہ لے گئے اپنے ساتھ، اور ان کو بستی سے بھی نکال دیا، اور اس طرح سے وہ بہت ہی پست اور ذلیل و خوار ہوئے دنیا کی زندگی میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، ایک لمبا عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی، پھر وہ اپنے وطن میں واپس آباد ہوئے، غلامی ان سے جاتی رہی، لیکن پھر اس آباد کاری یا اس واپس بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد واپس وہ دوبارہ سے اسی طرح سے اندھے اور بہرے ہو گئے، دوبارہ سے انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے، حتیٰ کہ چلتے چلتے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی مخالفت اس قدر شدید کی کہ ان کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی، بلکہ اپنی طرف سے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا ہی دیا، قتل کر ہی دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح سمیت جو ہے وہ اٹھا لیا، وہ ایک الگ سے ایک لمبا واقعہ جو کئی دفعہ رپیٹ ہوتا ہے، کبھی دوبارہ سے بھی آئے گا ہمارے سامنے۔ بہرحال تو اس قدر وہ دوبارہ سے پست ہوئے اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل میں کہ پھر 70 عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ کے انتقال کے 70 سال بعد دوبارہ سے ان کے اوپر رومنز نے پھر حملہ کیا، اور اس قدر شدید حملہ کیا کہ وہ پھر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کو وہاں سے بے گھر کر دیا گیا، اور مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پر جا کر وہ آباد ہوئے، اور آج تک اس کے بعد پھر آج تک اگر آج کے سنیریو یا پولیٹیکل ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل پولیٹیکل سنیریو آج کا بھی دیکھیں تو یہودی جو ہیں ان کی حیثیت کیسی ہے، 1617 میں کچھ ان کے معاملات بڑھے، اور 1947 48 میں جا کر ان کی ایک سلطنت کا قیام جو ہے وہ
वो एक धोखे के जरिए से या एक प्लानिंग के जरिए से किया गया, और फिलिस्तीन जो है, सॉरी ये इसराइल जो है वो एक उसका क्याम किया गया, और किस तरह से ये सारे मामला चल गए। लेकिन आज भी अगर देखें तो आज भी वो उस तरह से ताकतवर नहीं, आज भी वो ईसाइयों के कंधे पर रख कर अपने मामला जो हैं वो चला रहे हैं, उनकी अपनी हैसियत आज भी, बल्कि नफरत और नफरत जो है उनके उनके लिए ना सिर्फ मुसलमानों में है बल्कि अक्सर ईसाइयों में भी है। अगर हम आज के सिनेरियो में ही देख लें तो मुसलमान जो है वो तो उनकी मुखालफत करते ही हैं, अक्सर ईसाई जो हैं वो भी इसराइल के खिलाफ किस तरह से होते हैं, कि किस तरह से वो जुल्म और बर्बरियत करते हैं मुसलमानों के ऊपर, या फिलिस्तीन में गजा में मुसलमानों के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन ये है कि वो जो 70 ईस्वी में जो उनको उनके ऊपर गलबा हुआ या उनको जो शिकस्त हुई, उसके असरात जो हैं वो आज तक हमें मिलते हैं। बहरहाल इसके बाद के वाकयात जो हैं वो अहादीस में वो भी बहुत सारी जगहों पर मनकूल है। तो आइंदा आने वाले वक्त जो है वो हमें हदीस की जो सच्चाइयाँ हैं उनको भी हमारे सामने वादे करेगी। बहरहाल ये मौजू जो है, इस आयत के रेफरेंस से, ये भी एक वसी मौजू है कि किस तरह से बनी इसराइल की तारीख रही, किस तरह से वो मगलूब हुए। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको एक अजीम शान सल्तनतें और अजीम शान अल्लाह ताला की नेमतें उनके ऊपर रहीं। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानता है जो ये कर रहे हैं, जो उनके करतूतें हैं, जो उनके अमल हैं, अल्लाह ताला उसको बखूबी देख रहा है, बसीरत के साथ, बड़ी बारीक बीनी से अल्लाह ताला की नजर में हर चीज। अगर वो समझते हैं कि अभी पहले तज़किरा हुआ था, अभी तज़किरा हुआ था कि वो समझते हैं, हाँ ये वह हसीब अल्लाह तकून फितना, कि वो समझते हैं कि कोई उनके ऊपर आजमाइश नहीं होगी, पूछ गछ नहीं होगी। जबकि इसी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके हर हर अमल को बारीक बीनी से खूब बसीरत के साथ देख रहा है और नोट कर रहा है। हर अमल उनका नोट हो रहा है, और यकीनन उसका नतीजा या उसका अंजाम जो है उनको भुगतना पड़ेगा। वलकद कफर अल्लज़ीना क़ालू, अलबत्ता यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन सब ने कहा। अब यहाँ तक जो है, इस आज तक जो हमारे हमने सबक पढ़ा उसमें तो ज्यादातर बनी इसराइल या यहूदी जो हैं उनका तज़किरा मिलता है। इसके बाद अगली 2-3 आयत जो है उनमें ईसाइयों के बारे में है, कि ईसाइयों ने भी, यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आकर किस तरह से जुल्म और सितम किया, और उसके बाद भी मगलूब हुए, और उनकी तादाद भी अब बहुत हद तक कम हो गई। आज भी अगर देखें तो मेरा तो चंद लाख से ज्यादा यहूदी नहीं है, 1 करोड़ से भी कम है यहूदी, चंद लाख से ज्यादा यहूदी नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में दंगा और फसाद जो है वो मचा रखा है। बहरहाल अब आएगी अगली आयत जो है वो ईसाइयों के अकीदे के बारे में, कि ईसाइयों ने किस तरह से अपने अकीदों को खराब किया। लक़द कफ़र अल्लज़ीना कफ़रू, अलबत्ता यकीनन कुफर किया ऐसे उन लोगों ने भी, कालू जिन सब ने कहा, इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि बेशक अल्लाह ताला ही मसीह इब्न मरियम है। यानी बेशक अल्लाह ताला ही मसीह इब्न मरियम या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रूप धार कर दुनिया में आया। ये उनका एक अकीदा है। यानी उनमें भी अगर देखा जाए तो बड़े दो तरह के उनके कंसेप्ट या अकीदे जो हैं वो पाए जाते हैं उन उन जो ईसाइयों में। एक जो है वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दर हकीकत वही खुदा है जो कि इंसान का रूप धार कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में दुनिया पर आए, और फिर वो कफारा मसीह के भी मतलब रखते हैं, ईमान रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने ईसाइयों का कफारा अदा कर दिया, अब वो बख्शाए, क्योंकि उनके जितने गुनाह हैं ईसाइयों के वो सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर लिए, और फिर इस तरह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो इस तरह के अकायद जो हैं वो ईसाइयों के हैं। तो उस अकीदे की यहाँ पर नफी की गई, कि जो कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह इब्न मरियम जो है अलैहिस्सलाम वही दर हकीकत खुदा है, तो उन वो भी दर हकीकत कुफर करते हैं। ऐसे लोगों ने सरी कुफर किया। वकाल अल मसीह, हालांकि हकीकत ये है कि मसीह इब्न मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो खुद कहा, उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद लोगों के ऊपर वाजे कर दिया था क्या, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, आबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, तुम सब अल्लाह की इबादत करो जो कि मेरा और तुम्हारा रब है। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो अपनी जिंदगी में ये वादे कर दिया था लोगों के ऊपर, बनी इसराइल के ऊपर,
تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کا درس یا توحید کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا تھا بنی اسرائیل کو۔ انہو من یشرک باللہ، بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا اس پر الجنت، جنت کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے یقیناً دوزخ کی آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا درجہ دے دیا یا رب کے برابر تصور کیا، یا جنہوں نے کہا کہ وہی در حقیقت خدا ہے، تو ان کا قول جو ہے وہ بھی کفر ہے، وہ بھی کافر ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی یقیناً جنت نہیں پائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسا شرک کیا جس شرک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ایسے مشرک لوگوں کے اوپر، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہوگا۔ اسی لیے ہم اکثر جو ہے اپنے اس مجلس میں یہ بات جو ہے یاد دہانی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا جو چیک لسٹ ہے، یا سب سے پہلی جو کیٹیگری جس کا وہاں پر مطلب چیک ہوگا، کہ اس کے بعد اس کے راستوں کا تعین ہو جائے گا کہ کیا وہ جنت میں جانے کے راستے جو ہے ان کی طرف کچھ منزلیں ہیں اور باقی حساب کتاب اور جزا سزا اس کی طرف جائیں گے، یا جہنم کی طرف۔ جو سب سے پہلی چیک لسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ موحد تھا دنیا کی زندگی میں یا مشرک تھا۔ اگر تو وہ موحد تھا، اگر تو وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، صرف اللہ کو اکیلا لائق عبادت سمجھنے والا تھا، اس کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہیں کیا، تو وہ پھر باقی اگلے حساب کتاب اور اگلے میزان اور باقی معاملات جو ہیں اس کے ساتھ ہوں گے۔ اگر اس نے گناہ کیے ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں تو جہنم میں بھی جا سکتا ہے، سیدھا جنت میں بھی چلا جائے گا۔ اس کے لیے پھر ایک کیٹیگری ہے، ایک رستہ یا ایک جو ٹریک جو ہے۔ لیکن دوسرا ٹریک مشرک لوگوں کے ساتھ ہے، جس نے بھی شرک کیا وہ پہلے ہی قیامت کی گھڑی سے، جیسے ہی اس کی موت آئے گی ویسے تو وہ وہیں سے شروع ہو جائے گا، لیکن قیامت قائم ہونے کے بعد جیسے ہی مشرک جو ہیں ان کو راستہ دکھا دیا جائے گا، کیونکہ تم شرک پر تھے، تمہارا راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے۔ اس کے اللہ کے ساتھ قول جو ہوگا، کچھ کلام جو ہے وہ ہوگا، وہ اس میں اپنی کلیریفیکیشن ضرور پیش کرے گا، لیکن اس کا کوئی ویسا معاملہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی آسانی ہو سکے یا اس کے ساتھ کوئی رعایت دے سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ جنہ، جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے ہر مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اور اللہ اپنے قول میں پکا ہے، یقیناً وہ ایسا ہی کرے گا اور ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے بھی، قالو جن سب نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تیسرا ہے تین میں، اللہ تین میں تیسرا ہے، یعنی تثلیث کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی خدا کے برابر ہیں، یعنی اس طرح سے ایک ہولی فیملی جو ہے اس کا کنسپٹ انہوں نے ڈیولپ کر رکھا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کا کنسپٹ جو ہے وہ اپنایا، تو وہ بھی یقیناً کفر پر ہیں، لیکن وہ بھی کافر ہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک معبود اللہ، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے علاوہ، یہ حقیقت ہے۔ اور اسی حقیقت کو یا اسی توحید کا جو تعلیم ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی، لیکن بعد میں آ کے عیسائیوں نے اس میں بھی کس طرح سے قدغن لگایا اور اپنی منمانی کی۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ نہ باز آئے، اگر عیسائی جو ہیں وہ بھی اپنے عقیدوں کو درست کرنے سے باز نہ آئے، یہودی جو ہیں انہوں نے جو کیا، عیسائی جو ہیں اگر وہ بھی باز نہ آئے اپنے عقیدوں کو درست کرنے کے معاملے میں، اما یقولون، تو ان سے جو وہ کہتے ہیں،
یعنی ایسے بد عقیدے یا ایسے اپنی منمانی سے گڑے ہوئے عقیدوں سے اگر وہ باز نہ آئے تو لا یمسن الذین کفروا، البتہ ضرور چھوئے گی ان لوگوں کو جن سب نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دردناک عذاب جو ہے وہ ضرور چکھائے گا، ان کو بھی ضرور عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا آخرت میں جہنم کا، اور وہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا اگر انہوں نے شرک کو چھوڑ کر اسلام کو قبول نہ کیا تو۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا نہیں یہ سب رجوع کرتے اللہ کی طرف، وہ یستغفرونہ، اور وہ سب بخشش مانگتے اس سے، تو کیا یہ سارے لوگ یعنی یہ یہودی بھی اور عیسائی بھی، کیا اب ان کے اوپر سب چیز جو ہے واضح ہو چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، وہی آیت نمبر 67 جو ہے، ہم نے 68 آیت جو ہے وہ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس ذمہ داری کو کس طرح سے انہوں نے پورا کیا، کس طرح سے مشکل حالات کا سامنا کرنے کے باوجود وہ پورا کیا، پھر اس کی گواہی بھی لی، تو اب یہ سارے پیغام جو ہے وہ آ چکے، تو کیا یہ یہودی اور عیسائی یا اس طرح کے شرک کرنے والے جو لوگ ہیں، کیا وہ اللہ سے رجوع نہیں کرتے؟ اب تو سارا کچھ ان کے اوپر واضح ہو گیا، تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ پیش کریں اور اللہ سے بخشش مانگیں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو واللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور ان کو بخش دے گا۔ اب یہاں پر کیونکہ عیسائیوں کا تذکرہ ہوا پچھلی آیات میں، تو یہاں پر توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے جو عیسائیوں کا بطور خاص تذکرہ کیا کہ عیسائی جو ہیں وہ کن معاملات میں اپنے عقیدے درست کر لیں تو یقیناً وہ اس بات کے حقدار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے اور ان کو بخش دے۔ ان میں سے کیا ہے؟ مل مسیح مل مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول، مگر ایک رسول۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، وہ تو ایک رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ کا رسالت یا اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لے کر آئے۔ قد خلط من قبلہ رسل، یقیناً گزر چکے اس سے پہلے بہت سارے رسول، یعنی اس سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، بے شمار بہت سارے رسول گزرے، ان رسولوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ کا ایک رسول ہیں، وہ رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ کا پیغام انہوں نے بھی ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں جو ہے وہ بھی یقیناً ایک صدیقہ تھی، ایک مومنہ اور ایک پاکیزہ اور باکردار خاتون تھی۔ ان کی ماں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ بھی ایک پاکیزہ اور نیک خاتون تھی، یعنی وہ یہ دونوں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہے یہ دونوں انسان تھے، ایک ان میں سے رسول تھا جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور دوسرا ان کی ماں جو ہے وہ بھی ایک نیک خاتون تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے ظلم و ستم کیا وہ بھی اپنی اگر ذہنوں میں رکھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کس طرح سے بہتان بازی کی یہودیوں نے، حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی پرورش ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں بیت المقدس میں وہ پلی بڑی جوان ہوئی، وہیں پر وہ عبادت گزار تھیں، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کے ذریعے سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، تو یہ سارا سلسلہ حالانکہ حضرت مریم جو ہے ان کی پاک بازی کے وہ خود گواہ رہے ان کی نظروں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے اوپر الزام درے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، تو پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ وہ تو اللہ کی بیوی ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے بھی غلو کیا اور اس طرح سے انہوں نے بھی بدگمانیاں کی، اپنے ایمان کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر یہ عیسائی جو ہیں اگر یہ توبہ کرنے چاہیں تو سب سے پہلے ان کے عقیدے کی درست کی ضروری ہے، اور ان کے عقیدوں کی درست کے لیے سب سے پہلے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول جو ہے اس کے طور پر وہ مانے اور پہچانے، اور پھر ان کی ماں جو تھی حضرت مریم ان کو پھر ایک صدیقہ اور ایک مومنہ خاتون کے طور پر وہ جانے اور پہچانے، تبھی ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ توبہ جو ہے ان کی قبول ہو سکے۔ کان یاکلانی کان یاکلان طعام، تھے وہ دونوں یقیناً کھانا کھاتے، ان دونوں کے انسان ہونے کا پروف جو ہے ایک بڑا عام سا پروف جو ایک عام آدمی جو ہے وہ بآسانی اس کو پہچان سکتا ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کان یاکلانی
یا اکلان طعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ دونوں انسانوں کی طرح سے کھانا کھاتے تھے، ان کو بھوک لگتی تھی، ان کو دنیا کی جو بشری تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ان کو حاجت ہوتی تھی، اور وہ اپنی دنیاوی حاجتوں کو پورا کرتے تھے، اور اس میں کھانا کھانا سب سے ایک ویزیبل اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، وہ بھی انسان تھے دوسرے انسانوں کی طرح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت اور خاص عنایات ہوئی ان کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، لیکن وہ انسان تھے دونوں۔ انظر کیف نبین، آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، لہم الآیات، ان کے لیے آیات کو، واضح دلائل کو، ثم منظر انا یؤفکون، پھر دیکھیے کہ کس طرح سے وہ پلٹائے جاتے ہیں، یعنی یہ جو ایویڈنس اللہ تعالیٰ نے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے بندے تھے، اور دونوں ہی بشر تھے، انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کھول کر ان کے اوپر دلیل کے ساتھ پیش کر دی، واضح دلائل دے دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اپنی ہٹ درمی میں ہے کہ وہ اللہ کی ان قول کو، اللہ کی اس بات کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہیں اختیار رکھتا کچھ بھی تمہارے لیے، نہ ہی کسی نفع کا اور نہ ہی کسی نقصان کا۔ آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، ان تک پیغام پہنچا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے، آپ بھی ان کو سمجھا دیجئے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تم لوگ ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنے معاملات میں کسی نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ اگر یہودیوں عیسائیوں کا دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں جو ہیں وہ اپنے معاملات میں اللہ پر ڈیپینڈنٹ تھے، دونوں کے اوپر کس کس طرح سے ظلم و ستم نہیں کیے گئے، کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کس طرح سے ان کو تشدد بھی کیا گیا، اور کس طرح سے ظلم کیا گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی کس طرح سے بہتان بازی کی گئی، اور وہ اپنے معاملوں میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بے بس تھے، یعنی دنیا میں ان کے اوپر مشقتیں ہیں، تو کیا اگر وہ اللہ ہوتا تو اللہ کو تم ایسی مشقت میں ڈال سکتے تھے، یا اللہ کو تم اس طرح سے تکلیف دے سکتے تھے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل کے طور پر ہے کہ وہ تو اپنے معاملات میں کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے، یا اس کے علاوہ دیگر ادیان بھی، یہودی جو ہیں ان کے بھی، انہوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا، یا دیگر مشرک جو ہیں، تو وہ جس جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو وہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ واللہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، جو کوئی کام کرتا ہے، کوئی قول ہے اس کا، کوئی فعل ہے اس کا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر بات کو اور ہر عمل کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں، لا تغلو فی دینکم غیر الحق کی، مت تم بڑو حد سے اپنے دین کے معاملے میں نہ حق طریقے سے، نہ تم بڑو حد سے بڑو، غلو جو ہے، غلو اس کی یہ عام لفظ ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں اردو میں بھی اور عربی میں بھی، یہ سیم لفظ ہے کہ مت تم غلو کرو اپنے دین میں ناحق طریقے سے، یعنی اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ساتھ محبت ہے تو جو اس کا درجہ ہے اس درجے سے اس کو بڑھا دینا، یہ محبت میں غلو ہے۔ اسی طرح سے کسی کے ساتھ اگر دشمنی ہے تو دشمنی کو بھی حد سے زیادہ بڑھا دینا، یہ دشمنی یا نفرت یا عداوت یا بغض میں غلو ہے۔ تو غلو جو ہے وہ در حقیقت کسی بھی چیز یا کسی بھی نظریہ یا کسی بھی شخص یا کسی بھی فرد یا کسی بھی بات کو اس کے اس کا جو اصل مقام ہے اس سے آگے لے جانا جو ہے وہ غلو ہے۔ یہودیوں نے غلو کیا، انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس قدر ان کی محبت میں غلول کیا، اور یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت اور بغض یا ان کی مخالفت میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو قتل کرنے تک کی کوشش کی۔ حضرت مریم کی جو ایک ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا، اس میں انہوں نے کس قدر نفرت اور کس قدر مخالفت میں غلو کیا کہ ان کے اوپر بھی مختلف طرح کے بہتان لگائے۔ اسی طرح سے عیسائی جو ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ اس کو وہ اللہ کے برابر لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو مقام اور مرتبہ تھا اس میں انہوں نے اس قدر غلو کیا کہ وہ ان کو بھی
مطلب تثلیث میں ट्रिनिटी کے जो एक ट्राइंगल है उसमें उनको भी फिट कर दिया और इस तरह से उन्होंने गुलू किया। अफसोस के साथ मुसलमानों में भी कुछ इस तरह के मामलात जो हैं वो पाए जाते हैं। गो कि हम उसके ऊपर ज़्यादा तफसील से नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे मामलात जो हैं मुसलमानों के कुछ लोग हालांकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, वो ऐसे मकतबा फ़िक्र के अक्सर लोग जो हैं वो भी इस हद तक गुलू नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू करते हुए भी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं। बल्कि कुछ अशार जो हैं वो ऐसे हमें मिलते हैं, बड़े वो रिदम के साथ वो सरूर के साथ वो पेश किए जाते हैं, लेकिन उनका मानी और मफहूम अगर देखा जाए तो वो भी इसी तरह के गुलू के मुतरादिफ है। लिहाजा हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू के मामले में भी थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामलात जो हैं वो मतलब इंजेक्ट कर दिया गया है हमारी बातों के अंदर, या हमारे मुख्तलिफ जो खास कर कुछ अशार इस तरह के हैं, कुछ ये नातिया नातिया कलाम वगैरह या इस तरह के जो कलाम हैं उनमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं पाई जाती हैं। लिहाजा हमें बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन उनकी शान, उनका मकाम, मर्तबा बनी नौ इंसान में सबसे आला और अफजल है, उसके पाए का कोई हो नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो है वो कुछ वलियों को और कुछ दीगर लोगों को भी इस कदर वो गुलू करते हैं कि वो भी मतलब अल्लाह के बराबर ले जाते हैं, या इस कदर के नबियों के बराबर ले जाते हैं। तो बहरहाल अकीदा इत्तेहाद और हलूल जो है, इस तरह के अकायद जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि बहुत बारीक होते हैं। बाज दफ़ा आम बंदा जो है उनको उनके लिए पहचानना या उनमें फ़र्क करना मुश्किल होता है। तो लिहाजा हमें भी इस गुलू करने के मामले में यकीनन बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। तो कुल या अहल किताब ला तगलू फी दीनिकुम गैर अल हक़ी, ए अहले किताब मत तुम बढ़ो या मत तुम गुलू करो अपने दीन में नाहक तरीके से। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन, और मत तुम पैरवी करो ऐसी कौम के ख्वाहिशात की, कद जल्लू मिन कब्ल, जो तुमसे पहले थे, यानी तुम्हारे से पहले आने वाले लोग या कौमें या अदयान या कुछ इस तरह के जो ग्रोह हैं, उनकी ख्वाहिशात की तुम मत पैरवी करो, क्योंकि वो खुद भी गुमराह हुए। जल्लू के वो खुद भी गुमराह हुए तुमसे पहले, व अजल्लू कसीरन, और उन्होंने गुमराह किया बहुत सारे लोगों को भी। ना सिर्फ वो खुद गुमराह हुए बल्कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी गुमराह किया। यानी अगर यहूदियों का अकायद देखें तो वो खुद गुमराह हैं। उनके आलम या उनके जो बड़े इल्म रखने वाले जो लोग हैं उनमें से अक्सर जो है वो पहचानते हैं उनको, वो खुद मानते हैं कि वो बाइबल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर दी गई हैं, और अल्लाह का कौल जो है वो बहुत महदूद है, ये उसको अब पहचानना जो मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने अकीदे को नहीं छोड़ते बल्कि उसकी तबलीग करते हैं, उसकी तरवीज करते हैं, दूसरे लोगों को भी उसमें यानी उस ईसाइयत के दायरे में लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ना सिर्फ वो खुद गुमराह हैं बल्कि वो दूसरे लोगों को भी गुमराह करते हैं या गुमराह करने के बायस बनते हैं। तो ऐसे कौम या ऐसे लोग या ऐसी ग्रोह, उनकी ख्वाहिशात के पैरवी मत करना। आज हमारे सामने बहुत कुछ वादे है कि किस किस तरह से हम यहूद नसारा की पैरवी करते हैं, किस किस तरह से हम उनके मॉडर्न ख्यालात जो हैं उनकी हम पैरवी करते हैं। तो लिहाजा हमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। मत तुम पैरवी करो ऐसी कौम के ख्वाहिशात की तुमसे पहले जो गुजर चुके, जो ना सिर्फ खुद गुमराह हुए बल्कि उन्होंने लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को भी गुमराह किया। और यकीनन वजल्लू अन सवाए सबील, वो सब भटक गए सीधे रास्ते से। यानी जो एक दफा सिरात मुस्तकीम से भटक गया, चाहे वो कैसे मर्जी कोशिशें करते रहे, जब तक कि वो वापस उस सिरात मुस्तकीम पर नहीं आएगा, सिर तब तक वो सही रास्ते पर नहीं है, तब तक वो पगडंडियों में चल रहा है, जो उसको कभी भी ऐसी मंजिल की तरफ नहीं लेकर जाएगा जिसका वो दुनिया में ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि वो जहन्नम के घड़ों की तरफ वो मंजिलें सारी जाती हैं। जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो सिरात मुस्तकीम है। लेकिन जिसने इस सिरात मुस्तकीम को छोड़ दिया वो सवा सबील या सिरात सबील या एक एक
सिरात सवा जो है, यानी एक बुराई का, एक गुमराही का रास्ता जो है, उस रास्ते पर निकल खड़ा हुआ, जिसका अंजाम जो है वो हमेशा भयानक ही होगा। तो लिहाजा आज के सबक में भी हमें बहुत सारी बातें ऐसे हम सामने आती हैं, जिनमें हमें थोड़ा सा गौर व फिक्र करके यहूदियों और ईसाइयों के बारे में जो बार बार अल्लाह ताला ने तस्करा किया, उनके अकायद, उनके नज़रियात, उनकी करतूतों के बारे में, उनके अमाल के बारे में, तो सिर्फ हमें स्टोरी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें बावर कराने के लिए, हमें केयरफुल रहने के लिए, हमें अटेंटिव करने के लिए कि देखो इन लोगों के अकायद और नज़रियात क्या थे और उनका अंजाम क्या होने वाला है। तुम अपने मामलात में ज़रा एहतियात रखना कि तुम्हारे साथ भी कहीं, तुम्हारे अंदर भी इस तरह की गुमराहियां वगैरह ना हो। तो लिहाजा हम जब भी यहूदियों और ईसाइयों और मुशरिकों या जैसे भी इन कौमों के बारे में पढ़ें, तो हमें अपना एहतसाब ज़रूर करना चाहिए, अपने गिरबानों में ज़रूर झांकना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें याद दहानी करा रहा है कि तुम इन लोगों की तरह से ना हो जाना, या इन लोगों के किसी मामलात की तरह से तुम अपने मामलात मत कर देना। ये ना हो कि तुम भी किसी नुकसान को उठाते रहो बाद में जाकर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ के साथ अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इसके साथ ही मजलिस के अख्ताम की तरफ चलते हैं। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ताला ने इस मजलिस की रौनक को दोबारा से बहाल किया, और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम दोबारा से जमा हों और कुछ कोशिश कर सकें। कोशिश करें कि दूसरे हमारे साथी जो अहबाब जो हैं, उनको भी इस मजलिस में दावत दें, जिनको ये वक्त जो है वो सूट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये एक ऐसा वक्त जो है मुख्तस किया, जो कि मतलब इस एतबार से अलग थलग है। तो अल्लाह ताला हमें इस पर भी साबित कदमी अता फरमाए, और फिर हमें तौफीक दे कि हम इस मजलिस से जो भी बात हम समझते हैं उसको हम प्रैक्टिकली भी नाफिज करें। हमारे कहने में, मेरे कहने में, हमारे सुनने में, समझने में कुछ कमी पेशी है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और हमारी उस समझ बूझ को अल्लाह ताला सही समझ के साथ चेंज कर दे या उसके साथ बदल दे। सही समझ जो है, जो प्योर नॉलेज है, वो अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाले, और उसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।